کیا مشرک اور بدعتی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ جس کا آپ کو علم ہے کہ یہ امام مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے یا بدعات کو ایجاد کرنے والا ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز کو ضائع کرنے والا عمل ہے۔ ہرگز اس بندے کے پیچھے نماز نہیں ادا کرنی چاہیے جو شرک کرنے والا ہے یا بدعت پہ قائم رہنے والا ہے۔ اب ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر تقریباً زیادہ تر مساجد ایسی ہیں جن کے سپیکروں سے آواز آتی ہے نور من نور اللہ کے نور میں سے رسول نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ نور من نور اللہ، کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی قسم، جس سپیکر سے، جس مسجد سے 5 مرتبہ دن میں شرک کی آوازیں آئیں، اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کیا جائے، تو ایسی مسجد میں ہرگز نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، ایسے امام کے پیچھے ہرگز نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی قسم یہ کاروباری مولوی جو اپنا دھندا، اپنا کام، یہ انہوں نے دین کو اپنا کام بنایا ہوا ہے، وہ ہمیں روکتے ہیں قرآن پڑھنے سے۔ آئیے اگر ہم قرآن پڑھیں تو کیا قرآن نے نبی علیہ السلام کو نور کہا ہے یا انسان کہا ہے؟ یار یہ تو نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے کہ نبی علیہ السلام کو نور کہنا۔ یہ پاکستان کا مولوی ہے جو محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو اللہ کے نور میں سے نور کہتا ہے۔ تو ایک طرف قرآن ہے، آئیے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ہمیں کیا بتلاتا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نور میں سے نور ہیں یا انسان ہیں، بشر ہیں؟ آئیے قرآن پر غور کیجیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ ہم نے اس بار برکت کتاب قرآن مجید کو اتارا علی عبدہ، اپنے بندے پر اتارا۔ آئیے قرآن کا دوسرا مقام سورہ کہف، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کیا۔ آئیے قرآن کا تیسرا مقام اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن تو جگہ جگہ پہ اپنے نبی کو بندہ کہہ رہا ہے، بشر کہہ رہا ہے۔ آئیے قرآن کا دوسرا مقام اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے نبی اپنے منہ سے اعلان کر دیجیے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اے نبی اپنے منہ سے اعلان کر دیجیے قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں کو بتلا دیجیے، یہ جو مولوی کہتے ہیں نور من نور اللہ کے نور میں سے نور، ان کو بتلائیے قل انما انا بشر مثلکم، کہ تم ایک بشر ہو، مثلکم یوحا، تم ایک بشر ہو، انسانوں جیسے ایک انسان ہو۔ اب فضیلت کیا ہے نبی علیہ السلام کی؟ یوحا، تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے، وحی ہے، تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ ان کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک رسول ہیں، اللہ کے نیک نبی ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا پروٹوکول ہے۔ نور من نور اللہ کے نور میں سے نور، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی قسم یہ ایک ایسا شرک ہے کہ نبی علیہ السلام تمام امتیوں کو جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت کہیں گے اے محمد علیہ السلام تیرا کوئی امتی اب جہنم میں نہیں رہا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی زندگی میں شرک کیا، ان کے علاوہ تیری امت کا کوئی بندہ جہنم میں باقی نہیں رہا۔ اللہ کی قسم یہ شرک ایسی بیماری ہے، شرک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں جس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ہم نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا ہے اور جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ کی قسم یہ بہت بڑا شرک ہے کہ اللہ کے نور میں سے اللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ علیہ السلام لوگوں کو بتلائیے آپ ایک انسان ہیں، بشر ہیں، آپ ایک آدمی ہیں، مثلکم یوحا، جیسے انسان ہیں انسانوں میں سے، آپ کو ہم نے انسانوں میں سے پیدا کیا ہے، لوگوں کو بتلا دیجیے۔ آج مولوی کہتے ہیں نہیں نور ہے، نہیں نور، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کی قسم قرآن نے جگہ جگہ پہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول کہا ہے، بشر کہا ہے، انسان کہا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی فضیلت نہیں بلکہ گستاخی ہے کہ اللہ کے نور میں سے ان کو نور کہنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے۔
अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ना उसमें से कोई है और ना वो किसी में से है। आज मौलवी कहता है नहीं नहीं, अल्लाह के अंदर, अल्लाह में से, नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर से नूर। अल्लाह क्या कहते हैं, लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह किसी से है और ना कोई अल्लाह से है। मौलवी कहता है नहीं, नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर में से नूर, अल्लाह के विचों, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। ये मौलवी जिन्होंने इस्लाम को अपना बिजनेस बनाया हुआ है, ये हमें कुरान पढ़ने नहीं देते। असल मसला ये है, तर्जमे के साथ हमें कुरान पढ़ने नहीं देते। अल्लाह ने हमारी तरफ एक खत भेजा है कुरान मजीद की शक्ल में, ये खत हमें तर्जमे के साथ पढ़ने नहीं देते, हमें पता ही नहीं चलता, हमें पढ़ने नहीं देते, हमें इल्म होने नहीं देते कि खत के अंदर लिखा हुआ क्या है। अपनी ज़बान के अंदर पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम को जगह जगह पे इंसान कहा है, बशर कहा है, इंसान कहा है। ये मौलवी कहता है नूरुम मिन नूरिल्लाह। इसी ऐसे मौलवी के पीछे ऐसी मस्जिद के अंदर नमाज अदा नहीं करनी चाहिए जिस मस्जिद से रोज़ाना ये आवाज़ें आती हों, या रसूलुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर में से नूर हो, वहाँ पे हरगिज़ नमाज अदा नहीं करनी चाहिए। अपनी नमाज़ों को बर्बाद करने वाला ये अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी तौहीद को समझने की और इस पर हमेशा कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मौत आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद बयान करते हुए मौत आए, शहादत की मौत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद बयान करते वक्त मौत आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त